السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، زیر مطالعہ سورہ مبارکہ کا نام سورۃ النازعات ہے، اور یہ نام اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت سے اخذ کیا گیا ہے۔ گزشتہ سورہ مبارکہ کی طرح اس سورہ مبارکہ کا مضمون بھی قیامت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں قیامت کو ثابت کیا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ 2 رکوع اور 46 آیات پر مشتمل ہے۔ نزول کے اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کا نمبر 81 ہے۔ مفسرین کرام نے والنازعات غرقا سے لے کر فالمدبرات امرا تک مختلف تفاسیر کی گئی ہیں۔ 4 تفاسیر یہاں پہ بیان ہوئی ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی علیہ تفسیر عزیزی میں ایک تفسیر یہ فرماتے ہیں کہ فرشتے مراد ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی قسمیں اٹھائی ہیں۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو جان کھینچ کر لاتے ہیں، بدن میں ڈوب کر، غوطہ لگا کر۔ فرشتوں کے لیے جان کے اندر جانا کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ فرشتوں کے لیے تو دیواروں کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فرشتوں کے لیے دیواریں ایسی ہیں جیسے پرندوں کے لیے ہوا۔ ہم مرنے والوں کو دفن کر کے منوں کے حساب سے مٹی اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں، جبکہ فرشتے حساب کتاب کے لیے اندر پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایکسیس دی ہے، حالانکہ نہ کوئی دروازہ ہے، there is no window, there is no hole۔ تو فرشتوں کے لیے یہ چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان چیزوں کو بے حیثیت کر دیا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 74 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت میں پا لے گی، اگرچہ تم مستحکم اور مضبوط قلعوں میں ہو۔ بعض بچے جان پڑنے کے بعد ماں کے پیٹ ہی میں فوت ہو جاتے ہیں، فرشتے پیٹ میں بھی ان کی جان نکال لیتے ہیں باذن اللہ۔ تو پیٹ میں پہنچ جاتے ہیں فرشتے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسپیشل ایکسیس دی ہے۔ والناشطات نشطا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو گرہ کھول دیتے ہیں۔ گرہ کھول دیتے ہیں فرشتے، یعنی فرشتے مومنوں کی جان اس طرح آسانی سے نکال لیتے ہیں جس طرح کوئی گرہ آرام سے کھول لی جاتی، اور روح کو نکلنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ والسابحات سبحا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو تیرتے ہیں۔ فالسابقات سبقا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو سبقت لے جاتے ہیں، رب تعالیٰ کے حکم میں سبقت لے جانا۔ فالمدبرات امرا، پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو تدبیر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی، جو کام اللہ تعالیٰ نے ان کے سپرد کیا ہے اس کی تدبیر کرتے ہیں۔ اس تفسیر کی روح سے یہ ساری صفات فرشتوں کی ہیں، اور پھر یہاں پہ ایک ہڈن جواب قسم بھی ہے، لتبعثن، البتہ تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، یعنی ان قسموں کا ایک چھپا ہوا جواب ہے، اور وہ کیا ہے؟ لتبعثن، البتہ تم ضرور اٹھائے جاؤ گے مرنے کے بعد۔ اللہ تعالیٰ نے 5 قسم کی فرشتوں کی قسمیں اٹھا کر فرمایا کہ تم ضرور اٹھائے جاؤ گے مرنے کے بعد، یعنی تمہارا حساب ہوگا، قیامت برپا ہوگی۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہ مجاہدین کی صفات ہے۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ پھر ان ساری آیات کا معنی ہوگا قسم ہے مجاہدین کی، ان جماعتوں کی جو کھینچ لاتے ہیں اپنے قیدیوں کو دشمنوں کی فوج میں گھس کر لڑائی کے دوران اکثر مجاہدین اپنے ساتھیوں کھو دیتے ہیں اور مخالفین ان کو پکڑ لیتے ہیں۔ تو یہ مجاہدین اپنے ساتھیوں کو جو گرفتار ہو چکے ہوتے ہیں ان کو دشمنوں میں گھس کر کھینچ لاتے ہیں۔ والناشطات نشطا، اور قسم ہے ان مجاہدین کی جو قیدیوں کی گرہ کھول دیتے ہیں، یعنی کسی کو اگر ہینڈ کفس لگے ہوئے ہیں، کسی کو بیڑیاں لگی ہوئی ہیں، کوئی کسی رسی سے بندھا ہوا، تو یہ ساری گرہیں بڑی آسانی اور سہولت کے ساتھ کھول دیتے ہیں اور ان کو نکال لاتے ہیں۔ والسابقات سبقا، اور ان کو لے کر اپنے مورچوں کی طرف تیرتے ہوئے، یعنی بہت تیزی اور سموتھلی واپس آ جاتے۔ فالسابقات سبقا، اور قسم ہے ان مجاہدین کی جو ایک دوسرے سے سبقت کرتے ہیں۔ فالمدبرات امرا، اور قسم ہے ان مجاہدین کی جماعتوں کی جو تدبیر کرتے ہیں کام کی، حسن تدبیر سے جہاد کرتے ہیں۔
اور مورچے سنبھالتے ہیں، دفاع بھی کرتے ہیں، کفار یعنی اپنے دشمنوں سے لڑتے بھی ہیں۔ تیسری تفسیر مراد لی گئی ہے علماء، یعنی وہ لوگ جو جاننے والے ہیں۔ علماء کی جماعتیں علم کی گہرائی میں ڈوب کر نکات نکالتی ہیں، نکتہ آفرینی کرتی ہیں۔ علماء لوگوں کے شکوک و شبہات کی گرہوں کو کھولتے ہیں اور تیرتے ہیں علمی میدان میں، اور ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے ہیں اور حسن تدبیر سے دین پہنچاتے ہیں۔ چوتھی تفسیر یہ بیان کی گئی کہ اس سے مراد واعظین ہیں، جو واعظ کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں۔ پہلے زمانے میں علماء خود جا کر واعظ و نصیحت کرتے تھے، جبکہ آج کل اس کا سمجھنا مشکل نہیں، بہت آسان ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ مختلف جماعتیں ہیں جو آدمیوں کو کھینچ کر لاتی ہیں، محلوں سے ان کو ترغیب دیتی ہیں، دفاتر سے، دکانوں سے، مساجد میں بھر دیتے ہیں ان لوگوں کو لا کر، اور ان کے ہیلے بہانوں کی گرہیں کھول کر ان کو بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں، میں اگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہوں تو میں بھی ایک تاجر ہوں، میں ایک زمیندار ہوں، میں ایک بزنس مین ہوں، میں ایک ملازم پیشہ آدمی ہوں۔ تو ان کے گویا سارے کے سارے ہیلے بہانے، ان کے سارے ایکسکیوزز، ان کو رد کرتے ہیں حسن تدبیر کے ساتھ، اور وہ جماعتیں حسن تدبیر سے کام کو چلاتی ہیں۔ اور جواب قسم کیا ہے؟ تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، قیامت ضرور آئے گی۔ کس دن آئے گی؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپے گی کانپنے والی۔ یہ پہلی پھونک ہے جو حضرت اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونکیں گے تو ساری دنیا کانپ اٹھے گی۔ جیسے ٹرین جب اپنی پٹڑی کے اوپر دوڑتی ہے تو آس پاس کی چیزیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں، ایسے ہی جب ہوائی جہاز لینڈ کرتا ہے تو قریب کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں، جو آبادیاں ہوتی ہیں، ان میں بھی شیورنگ ہوتی ہے، ایک کپ کپی کی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ حالانکہ یہ چیزیں انسانوں کی ایجاد کرتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ حکم دیں گے اسرافیل علیہ السلام کو کہ پھونکو سور کو، اس وقت کیا منظر ہوگا؟ ساری دنیا کانپ اٹھے گی۔ تتبعها الرادفہ، اس کے پیچھے لگے گی پیچھے لگنے والی، یعنی 40 سال کے بعد اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور پھونکیں گے اور ساری دنیا اٹھ کھڑی ہوگی۔ بخاری شریف کے اندر روایت کے مطابق پہلے اور دوسرے، یعنی پہلی پھونک اور دوسری پھونک کے درمیان میں 40 سال کا وقفہ ہوگا۔ قلوب یومئذ واجفہ، کچھ دل اس دن کانپ رہے ہوں گے خوف کی وجہ سے، بہت خوف زدہ ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو مجرم، نافرمان اور رب تعالیٰ کے باغی ہوں گے، جبکہ مومنوں کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ مومنوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 102 کے اندر، انہیں کوئی چیز غم میں نہیں ڈالے گی، یعنی بڑی گھبراہٹ ان کو غم میں نہیں ڈالے گی، اور ملیں گے ان سے فرشتے۔ صرف رب تعالیٰ کی جلالت کی گھبراہٹ ہوگی، ان کو جرموں کی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ اور جو مجرم ہوں گے ان کے لیے ہے ابصارها خاشعہ، آنکھیں ان کی جھکی ہوں گی شرمندگی کی وجہ سے کہ ہم انکار کرتے رہے قیامت کا، میدان محشر کا، پل صراط کا۔ تو یہ سب کچھ جب سامنے آئے گا تو شرمندہ ہو جائیں گے، اور جب آدمی شرمندہ ہوتا ہے تو آنکھیں جھکا لیتا ہے۔ اور آج یقولون اَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْخَافِرَةِ، یہ لوگ، یہ کافر لوگ کہتے ہیں کیا ہم لوٹائے جائیں گے پہلی حالت کی طرف، جس میں ہمارا روح اور جسم اکٹھا کیا جائے گا اور ہم چلتے پھرتے ہیں، مر کے جب ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، پھر ہم موجودہ حالت کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ ان کو یہ باتیں کرتے ہوئے یقین نہیں ہوتا تھا کہ یہ کیسے پاسبل ہے۔ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، کیا جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے، جیسے ان بوسیدہ ہڈی، پرانی ہڈی کو ہاتھ میں پکڑیں تو وہ بالکل پاؤڈر بن جاتی ہے، وہ کہتے ہیں جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے، قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، تو کہتے ہیں یہ لوٹ کر آنا تو پھر بڑا نقصان دہ ہوگا۔ اس طریقے سے وہ ایک استہزاء کی کیفیت پیدا کرتے، مذاق اڑاتے، اور وہ کہتے تھے کہ اگر یہ کیفیت ہوئی، اگر ہمیں پکڑا گیا، اگر ہمیں بلایا گیا، اگر ہمیں زندہ کیا گیا، اگر ہمیں دوبارہ سے اکٹھا کیا گیا ہمارے ذرات کو، ہماری روح اور جسم کو، تو پھر تو یہ بڑا گھاٹے کا سودا ہے، بڑا نقصان ہوگا۔ یہ ان کا مذاق اڑانے والا انداز ہوتا تھا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ،
پس بے شک وہ جھڑک ہوگی ایک ہی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے تو سارے انسان جہاں بھی ہوں گے میدان میں آ جائیں گے، چاہے وہ درندوں نے کھائے ہیں یا مچھلیوں نے ہڑپ کر لی ہیں یا پرندوں نے نوچ ڈالے، کوئی ایک بھی غیر حاضر نہیں ہوگا۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، بس اچانک وہ میدان میں ہوں گے۔ قریش مکہ کی اس ضد پر کہ ہم نے دوبارہ نہیں اٹھنا، یعنی ان کو اس چیز کا یقین تھا کہ ایسا کچھ ہونے نہیں جا رہا، جیسا کہ گزشتہ صورت کے اندر بھی بیان آیا کہ وہ اس چیز کے بارے میں شک و شبہ کا اظہار کرتے تھے اور سب کی مختلف رائے تھی۔ وہ قیامت کے بارے میں اختلاف کا شکار تھے، کوئی کچھ کہتا تھا، کوئی کچھ کہتا، کچھ کہتے تھے کہ قیامت آئے گی نہیں، کچھ کہتے تھے آئے گی تو صحیح لیکن یہ بالکل ایسی ہے جیسے ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور سوئے ہوئے حالت کے اندر جیسے تکالیف جسم پر گزر جاتی ہیں بس ایسے ہی گزر جائیں گی اور ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا، ایسا کچھ ہونے نہیں والا۔ اسی طرح ان کے اندر یہ اختلاف تھا، تو یہ اس ضد پر تھے کہ ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، اور توحید کا انکار کرنے سے حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے حوالے سے بڑا افسوس کرتے، بڑا صدمہ ہوتا تھا آپ کو، اور طبعی طور پر ہونا بھی چاہیے کہ اپنی قوم جو ان کی زبان کو سمجھتی بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بڑی فصاحت اور بلاغت عطا فرمائے، آپ جو کچھ فرماتے وہ سب بڑی سہولت کے ساتھ سمجھ جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک زبان، اور پھر جو زبان آپ بولتے تھے وہ زبان بھی ان کی سمجھ میں آتی ہو، پھر آپ ان سے کسی معاوضے کا بھی کوئی مطالبہ نہیں کرتے بلکہ فرماتے ان اجری الا علی اللہ، میری اجرت، میرا بدل، میری مزدوری اللہ کے ذمے، میں آپ سے کسی چیز کا کوئی سوال نہیں کرتا، کوئی امید نہیں رکھتا، آپ سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا۔ پھر بھی نہ مانے تو کس قدر افسوس ہوتا ہے کہ انسان پھر فائدہ بھی انہی کا ہو، اور وہ الٹا کہیں کہ آپ جادوگر ہیں، جھوٹے ہیں، کاہن ہیں، مفتری ہیں والعیاذ باللہ، تو طبعی طور پر ان باتوں سے تکلیف ہوتی ہے۔ امام رازی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی و تشفی کے لیے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی جا رہی ہے تو آپ پریشان نہ ہوں، پہلے موسیٰ علیہ السلام کی بھی تکذیب کی گئی اور یہ سلسلہ پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا هل اتاک حدیث موسیٰ، کیا پہنچی ہے آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر؟ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ، جس وقت پکارا گیا موسیٰ علیہ السلام کو ان کے رب کی جانب سے اس میدان کے اندر جو پہاڑوں کے درمیان تھا جس کا نام طویٰ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس آ رہے تھے، آپ کے ساتھ آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت صفورہ علیہ السلام، اور بعض روایات میں ہے کہ خادم بھی ساتھ تھا۔ یہ رات کا وقت تھا اور سردی کا موسم، آپ راستہ بھول گئے، ادھر ادھر دیکھا تو ایک طرف آپ کو آگ نظر آئی، تو آپ نے کہا آپ لوگ رکیں، میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں جاتا ہوں، وہاں سے آگ لے کر آتا ہوں، یا پھر مجھے کوئی راستہ بتانے والا وہاں مل جائے گا۔ جب آپ وہاں پہنچے تو وہاں ایک درخت تھا، بعض محققین کے نزدیک یہ عناب کا درخت تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ آکاس بیل تھی جو کیکر وغیرہ پر اور دیگر درختوں کے اوپر چڑھی ہوئی ہوتی ہے، عربی زبان میں اس کو آلیق کہا جاتا۔ اس میں روشنی تھی جیسے ٹیوب جل رہی ہو، وہ ظاہری آگ نہ تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور تھا، روشنی تھی۔ وہاں جس وقت پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انی انا ربک، میں آپ کا رب ہوں اور میں آپ کو نبوت دوں گا۔ اسی مقام پر موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی، عصا مبارک والا معجزہ اور ید بیضاء والا معجزہ بھی ملا، اور فرمایا اذهب الی فرعون انہ طغی، جاؤ فرعون کی طرف، بے شک اس نے سرکشی کی ہے، فقل هل لک الی ان تزکی، پس آپ کہیں کیا تجھے رغبت ہے اس بات کی طرف کہ تو پاک ہو جائے شرک سے، کفر سے، ظلم و جبر سے۔ اس ظالم کی وجہ سے 12,000 بچے اس لیے قتل ہوئے کہ اس کا اقتدار خطرے میں تھا۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور میں تیری رہنمائی کروں تیرے رب کی طرف، فَتَخْشَىٰ، پس تیرے اندر خوف پیدا ہو جائے کہ تو نہ بندوں کا حق مارے اور نہ اللہ تعالیٰ کا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس پہنچے، اپنا عصا مبارک ڈالا تو وہ اژدہا بن گئے۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرىٰ، پس دکھائی اس کو بڑی نشانی، فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ،
پس اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی، ثم ادبر یسعی، پھر اس نے پشت پھری اور دوڑا، کوشش کی جادوگروں کو لانے کی، فحشر فنادی، پس اس نے جمع کیا جادوگروں کو، پس اس نے پکارا یعنی میدان میں آ کر للکارا، فقال انا ربکم الاعلی، پس اس نے کہا لوگوں سے، لوگو میں تمہارا اعلیٰ رب ہوں، فاخذہ اللہ نکال الآخرہ، بس پکڑا اس کو اللہ تعالیٰ نے آخرت کی سزا میں، والاولی، اور دنیا کی سزا میں، اور دنیا میں اس کی سزا کیا تھی کہ بحر کلثم میں اس کو ڈبویا۔ ان فی ذلک لعبرہ، بے شک اس میں عبرت ہے کہ سرکشی کرنے والوں کا کیا انجام ہے، لمن یخشی، اس کے لیے جو ڈرا، ڈرنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔